ادارے نمائندے آپس میں سب ملے, تو جب ملے تو ان کو پتہ ہے کہ موجودہ جو ایم اے ہے ہم اس کو بھی فرسن دے دیں. تو کوہستان میں لیڈرشپ سری سے ہے نہیں, بالکل اس کا جنازہ کوہستان سے نکلا. خدمت کرنے کے حوالے سے ان کا جذبہ ہی ہوتا ہی نہیں. سب سے پہلے اپنے جو بزنس ہے چھوڑ دوں گا. دیو صاحب ہے, اس کے ساتھ اس نے جو زیادتیاں کی ہے فیمیل کے ساتھ کیا گھپلے کیا, وہ سین ڈبلیو حافظ عمر صاحب نے تمام طرح اپنی مہینوار حاضری پورا کر کے جاتے. وہ ایک ہی دن میں یہ ادارے اور گورنمنٹ آپس میں ملی ہے, ایک کرپشن کے لیے انہوں نے ایک جال بچھایا ہے. بغیر کام کرنے سے ان کو ساری کی ساری پیمنٹ کر دیا. جس کو پارٹنرشپ کہتے اس کے ساتھ آپ جس کے ساتھ آپ ملے ہیں اس کو کام کرنے سے بغیر اس کو پیسے کس طرح ملتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں قراقرم نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان حسن فاروق عثمانی. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں سیاست کے حوالے سے, تو آج کل چونکہ الیکشن قریب ہے, بلدیات کا اعلان کر دیا ہے گورنمنٹ آف KPK نے, تو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا امیر زیب صاحب تشریف فرما ہے. جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے. مولانا صاحب, آپ کی ایک خبر چلی کہ آپ نے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے آپ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے الیکشن میں آنا ہے. تو الیکشن میں آنے کے لیے آپ نے اپنے کاروبار کو داؤ پہ لگا دیا, کیونکہ جب آپ الیکشن میں آتے ہیں تو آپ کو کاروبار اور سیاست دونوں میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو کاروبار کو آپ نے قربان کرنا ہوگا. تو کاروبار چھوڑ کر آپ الیکشن کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن فاروقی صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں. سب سے پہلے آپ نے مجھے ٹائم دیا. دراصل بات یہ ہے کہ کوہستان میں جو لیڈرشپ کی حوالے سے بات ہے تو کوہستان میں لیڈرشپ سری سے ہے نہیں, بالکل اس کا جنازہ کوہستان سے نکلا ہے. اور اس کا جنازہ جو نکالنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کوہستان میں جتنا نمائندگان آتے ہیں, چاہے NA کے حوالے سے ہو, چاہے صوبائی کے حوالے سے ہو, بلدیات کے حوالے سے ہو, وہ اکثر آتے کسی نقطہ پہ کہ وہ ایک قرآن اندازی کے نقطہ پہ آتے. تو ان کا مخصوص ٹائم ہوتے, وہ اپنی ٹائم ٹیبل گزار کر نکال کر باقی اس کے بعد نہ ان سے کوئی پوچھنے والا کوئی ہوتے. اسی حوالے سے میں آگے کچھ کام کرنے کے حوالے سے یا عوامی خدمت کرنے کے حوالے سے ان کا جذبہ ہی ہوتا ہی نہیں. سب سے پہلے وہ اپنی گھر, اپنے پیٹ, اپنی اہل عیال, اپنے رشتہ دار, اپنے اقارب کے حوالے سے وہ یہ ٹائم سب گزرتے ہیں. جب ٹائم گزر گیا تو پھر اس کو پتہ چل جاتا میں نے کیا کیا. اب تو گزرا ہوا ٹائم تو آتے واپس بھی نہیں. اب وہ وہی ویلا کرتے لیکن اس کے ٹائم واپس بھی نہیں آتے, نہ دوسری دفعہ اس کے لیے کوئی عوام ٹائم دیتے ہیں, نہ وہ خود آ سکتے. نہیں, اس کا مطلب صاف صاف یہ ہوا, آپ عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ قرآن اندازی کے ذریعے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, جو قرآن اندازی میں لوگوں کا چناؤ ہوتا ہے, اس سے آپ بالکل مخالفت کرتے ہیں. بالکل مخالفت کرتے. اس لیے کرتا ہوں کہ ان کا کوئی عوامی خدمت ان سے نہیں ہوتی, اور میں اس اپنے کاروبار کو, اپنے دیگر کوئی مصارف چھوڑ کر ایسی میدان میں آیا ہوں کہ اس میں عوام کی خدمت کروں گا. اور یہ ایک ہی کوئی 5 سالہ یا ایک ہی سال یا ایک ہی نشست کے لیے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. یار میں نے پورے عزم ایک ارادہ کیا ہے, اور جہاں تک میرا آخری سانس کا لمحہ ہے تک میں انشاءاللہ اپنی کوہستان کی عوام, چاہے اپر کوہستان سے حوالہ سے ہو, چاہے لوئر سے ہو, چاہے KPK کی کوہستان کولے پالوس کی ابھی جو ڈسٹرکٹ بنا ان سے ہو, ان کی میں بلا نسبت, بلا تعصب, بلا لالچ میں خدمت کرنے کے جذبے کے لیے میں اسی سیاسی میدان میں آیا ہوں. اور بغیر اسی سیاسی میدان آنے سے بغیر خدمت بھی ناممکن تھا. اس لیے میں نے کہا کہ میں نے اپنی یہ سوچ سمجھ کر کے میں نے یہ سوچا کہ اپنے جو کاروبار ہے, اپنے جو بزنس ہے چھوڑ دوں گا اور اس عوام کا خدمت کروں گا. تو یہ خدمت خلق یہ بھی ایک قسم کی عبادت میں آتا ہے, تو ان کا بھی خدمت ہو جائے, اور میرے بھی انشاءاللہ جو نیکی کی کرنے کے لیے جو آخرت کے حوالے سے ہے, تو اس میں بھی میں بھی انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے اور میں بھی اس میں کامیاب ہوں. اس لیے میں نے یہ جذبہ سوچ سمجھ کر یہ سوچ رکھا ہے. بہت اچھی سوچ ہے آپ کی ماشاءاللہ سے, کہ الیکشن میں آنے کے لیے آپ کو
کہ جو آپ کا جو کہنا ہے کہ الیکشن میں آئے بغیر یا انتخاب لڑے بغیر یا سیاست کیے بغیر قوم کی خدمت بھی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ کی شکایت صرف سیاسی لیڈروں سے ہے یا وہاں کے جو بالا افسران ہیں ان سے بھی آپ کو کوئی شکایت ہے؟ سب سے ہے. دیکھیں آپ کو اچھے معلوم ہے کہ یہ جو سیاسی جماعت کا لیڈر ہوتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ جو ادارے ہیں ان سے ملا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. تمام اداروں میں جو یہ ایجوکیشن کی جو ادارے ہے یہ ایک اداروں کا ایک ہیڈ ہے. دیکھو یہ محکمہ تعلیم کا جو سربراہ ہے کوہستان اپر کا جو معتمم ہے ڈی او صاحب ہے، اس کے ساتھ اس نے جو زیادتیاں کی ہے فیمیل کے ساتھ، ہاں وہ ایک بات اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ حق بجانب ہے یا نہیں، لیکن اس کے خلاف ایک تو الزام تو آ چکا ہے آلریڈی. اس کے خلاف آگے گورنمنٹ نے کیا کچھ کر کے دکھایا، ٹھیک ہے نا. اس سے علاوہ اس کے خلاف کوئی کمیٹی بنے، کوئی ایکشن کوئی کیا ہے؟ حکومت کمیٹی تو بنی ہے نا، لیکن ایکشن نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر. ایکشن نہیں ہوا نا، کمیٹی بننے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ یہ موجودہ حکومت یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ سے، ایک جگہ سے، ایک علاقہ سے اس کا ٹرانسفر کر کے دوسری جگہ منتقل کرتے. دوسرا مثال میں آپ کو دے دوں، CNW کنسٹرکشن میں ایک بڑا ایک ادارہ ہے KPK کی سطح پر، اس میں جو ٹینڈر ہوئے تھے اس میں حاجی گلزادہ صاحب وہ بھی ایک PTI کا ایک ورکر رہا ہے، ایک نمائندہ رہا ہے، ایک کوآرڈینیٹر رہا ہے بھی موجودہ اسی ابھی تک وہ PTI کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ کیا کچھ غلطی اس نے کیا، اس کے ساتھ کیا گھپلے کیا وہ CNW حافظ عمیر صاحب نے کر کے وہ آخر وہ بیچارہ حاجی صاحب وہ کورٹ تک وہ کیس جیتا، اس کے حق میں فیصلے بھی آئے. اس کو زیادہ سے زیادہ کیا PTI کی حکومت نے کہ اس کو وہاں سے کوہستان سے ٹرانسفر کر کے ادھر منصرف نہیں لگایا. تو اس کے لیے کچھ نقصان تو نہیں ہے، اللہ فائدہ ہوا ہے، اس کو سہولت مل گیا کیونکہ اس کے گھر ہاؤس بھی وہاں موجود ہے. مطلب ہے کہ وہ گھر سے دور تھا تو گھر کے حکومت نے اس کو اٹھا کے قریب کر دیا. یہ اس کے حق ڈپٹی بھی نہیں کرتی. کرپشن تو چھوڑو، ڈپٹی کوہستان میں جتنا اداروں کے جتنا سربراہان ایک یا اپنی تنخواہ کی واسطے آتے اور تنخواہ لیتے اور جاتے اور تمام طرح اپنی مہینوار حاضری پورا کر کے جاتے وہ ایک ہی دن میں. تو یہ کوئی اس کا لبی لباب اس کا حاصل یہ نکل گیا کہ یہ ادارے اور گورنمنٹ آپس میں ملی ہے، ایک کرپشن کے لیے انہوں نے ایک جال بچھایا ہے. اب دیکھو یہ حافظ عمیر صاحب اس کو کوہستان سے ٹرانسفر کر کے ادھر منصیرہ اس کو منتقل کر دیا، وہاں اس نے اپنی چارج سنبھالا. اس کے بعد اس کے جو چوزے تھے CNW میں اندر، انہوں نے موجودہ جو جون گزری نا، اس میں انہوں نے جو ٹھیکداروں کے ساتھ وہ ملے پہلے سے جو ملے تھے بھگت ان کے ہوتے تھے، ان بغیر کام کرنے سے ان کو ساری کی ساری پیمنٹ کر دیا ہے. اور جنہوں نے بیچاروں نے 50% سے اوپر بھی کیا ہے ان کو بھی اب بل بنا کر چیک نہیں دیتے. بہانے کیا بناتے؟ یہ نیچے گورنمنٹ سے، نیچے صوبائی گورنمنٹ سے ادھر پیسہ اٹھایا. وہ بھائی پیسہ کس طرح اٹھاتے؟ پیسہ اٹھاتے تو آپ یہ کام بیچارے ٹھیکدار سے کیوں کرواتے؟ ہاں دوسرا جو آپ جس کے ساتھ ملے ہیں، آپ جس کے ساتھ آپ کی یہ ہے پارٹنرشپ ہے، بالفاظ دیگر جس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ جس کے ساتھ آپ ملے ہیں اس کو کام کرنے سے بغیر اس کو پیسے کس طرح ملتے؟ اٹھاتے تو سارے محکمہ آپ کی ادارے سے سب سے اٹھائیں گے نا. آپ کے اکاؤنٹ سے ہینگ کرتے جو بھی کرتے آپ سے جو اٹھاتے ان کا جو سسٹم ہے، تو وہ ایک ٹھیکدار بیچارے کی ایک ورق سے ایک پروجیکٹ سے کس طرح اٹھاتے؟ ادارے ہیں، نمائندے آپس میں سب ملے، تو جب ملے تو ان کو پتہ ہے تو موجودہ جو MP ہے MLA ہے ہم اس کو بھی فرسن دیتے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ اس وقت آپ کے اپر کوہستان کی اگر ہم بات کریں
تو آپ کے MNA صاحب ہیں, آپ کے MPA صاحب ہیں, لوور کوستان میں ہمارے MPA صاحب ہیں, KP کوستان میں آپ کے MPA صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اداروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے, ٹھیکیداروں کے ساتھ مل ملاپ کر کے یہ کام لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب پیسے نکالنے کی بات آتی ہے تو کئی ٹھیکدار اسی طرح کرتے ہیں. کئی ٹھیکدار زیادہ ٹھیک کے ساتھ ان کا پہلے سے سیٹنگ ہے. انہوں نے کام بھی نہیں کیا. یہ تو ٹینڈر پہ ہوتا ہے, یہ کام بھی نہیں کیا. ٹینڈر تو ہوتے ہیں, ٹینڈر ہونے سے بعد کا میں آپ کو ٹینڈر ہوتے ہیں. ٹینڈر میں جس نے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ریٹ کے حوالے سے ریٹ کے حوالے سے ہوتا ہے. لیکن ابھی یہاں پہ بات یہ ہے کہ PTI نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ آپ اوپن ٹینڈر کر دیا ہے, آپ نیٹ کے ذریعے سے, ابھی میں بھی اس کا حصہ بن, اس میں بھی یہ نیٹ میں بھی یہ نا, یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ بھی کسی نے ادارے نے بنایا ہے, یہ کسی ID والوں نے بنایا ہے. بالکل. جو دیکھو ایک مرض پہلے ایجاد ہونے سے پہلے اس کے لیے ایک دوائی, ایک میڈیسن پہلے ایجاد ہوتی. دیکھو جس طرح کہتے ہیں 2 سوال ایک جواب ہوتا, اس طرح یہ جو مختلف کرپشن کرتے, جو ادارے جو نئی چیزیں سامنا لیتے ہیں, تو اس میں ان کا پہلے سے سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب سے یہ ٹینڈر کے حوالے سے یہ PTI کی دور سے جو کام یہ ورکنگ یہ شروع ہوا ہے, یہ ٹینڈر شروع ہوا, تو اس میں پہلے یہ ہوتے تھے ایک ایک آپشن ہوتے تھے, اور سب سے پہلا یہ کرتے تھے کہ وہاں صرف فارم آن لائن نیٹ سے نکالتے تھے, ریٹ پہلے ہاتھ سے لکھ کر دیتے تھے. اس میں ادھر چونکہ ریٹ جو اصل جو بیکھو ہوتے تھے اس میں کچھ ریٹ اور ہوتے تھے, ادھر جو آگے شو کرتے ٹھیکداروں سے وہ کچھ اور کرتے تھے. پہلے اس طرح جو محکمہ ٹھیکداروں کے ساتھ ملے تھے وہ اسی قسم سے ان سے وہ ملی بھگت کر کے اس قسم کے وہ ان سے پیسے کھاتے تھے, وہ کام دیتے. جب دوسری دفعہ جو ریٹ فکس جو آن لائن آپ جو ریٹ ڈالتے تو باقاعدہ باہر کوئی کاغذ میں نہیں بلکہ نیٹ کے حوالے سے آپ جو ریٹ ڈالتے تھے اس میں سیو ہوتے تھے. تو وہ سیو اس میں یہ ہوتے تھے کہ 4-5 دن تک ان کا جو ہیڈ ہے پشاور, وہاں سے یہاں سے جو کاغذات وہ ادھر جاتے تھے, وہاں سے وہ جس بندے کو دینا اس کا مرضی ہوتا تو ایک کو دے کر باقی کیا کرتے تو وہ سب کو واش کر کے ختم کر, اس کا کوئی ریکارڈ وغیرہ. اس میں یہ جو نیٹ آپ کہتے کہ EBIT کے حوالے سے آپ نے جو بنایا ہے, یہ کوئی حرف آخر میں نہ کوئی منزل صحیفے, نہ قرآن کا کوئی آیات یا سورت ہے کہ یہ جو اترے ہے بالکل یہ ٹھیک ہے. یہ بھی مخلوق نے بنایا ہے, اور اس میں بھی اندر سے جو گھپلے ہیں وہ بھی کرتے. اچھا, آپ سے ابھی آخری سوال میرا یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں ایک تو بلدیات آ رہے ہیں ہمارے اوپر, دوسرا جو ہے 2023 کے الیکشن بھی متوقع ہے کہ وہ بھی تقریباً لوگوں کا ہماری جو تجزیہ نگار, کیا 2023 میں بھی الیکشن آپ لوگ نہیں کروا دیں؟ نہیں 2023 سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے الیکشن ہوں گے نا, تو اس میں آپ تو متوقع آپ کہتے ہیں, متوقع کا کیا مطلب؟ اس سے پہلے متوقع, اچھا پہلے پہلے متوقع ہے کہ میں سمجھا کہ آپ اس سے بعد بھی اس کے بعد 2023 سے بعد سوچ ہوتے نا, ہاتھ کی بات نہیں ہے نا, آپ کے سوچ میں نے کہا کیا ہے. نہیں, ابھی اصل میں یہ کہ ابھی آئندہ انتخابات میں 2023 کے الیکشن میں, یا ابھی بلدیات کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھوں تو بلدیات میں اور 2023 کے الیکشن میں کسی پارٹی سے آپ الیکشن لڑیں گے یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑیں گے؟ میں تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے, اور خدا کریں تو میں پارٹی کے حوالے سے تنظیم کی جماعتی علماء اسلام GY کی سطح پر میں انشاءاللہ ارادہ میرا پرعزم میرا یہ ہے. اگر بالفرض آپ کو الیکشن میں آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا, آپ کی کسی اور مخالف بندے کو ملتا, پھر کیا کریں گے؟ تو وہ تو قبل از وقت میں فیصلہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت پر ہم انشاءاللہ جو حالات جو بھی ہوں گے تو آپ کی سامنا ہوگی. جی ناظرین کرام, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ کیا. ہمارے مولانا امیر زیب صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے, ان سے ہماری گفتگو ہوئی, کافی لمبی گفتگو ہوئی ان سے. گفتگو کا لب لباب یہ ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سیاست میں صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ پہلی بات یہاں پہ کوہستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. MP MNA جو بھی الیکٹ ہوتے ہیں زیادہ تر وہ پرچی پہ آتے ہیں 5 سال کے لیے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 5 سال بعد جو ہے ہم نے کچھ بھی مطلب نہیں کرنا ہے, ہم نے نہ الیکشن میں آنا ہے, کیونکہ میرے جیسا بندہ اگر پرچی پہ آتا ہے تو دوبارہ اس کو ووٹ تو نہیں ملتے ہیں. تو وہ 5 سال اپنا گھر بسانے میں, اپنی جیب بھرنے میں, اپنے عزیز و اقارب کو نوازنے میں گزار دیتے ہیں. تو مین بات یہ ہے کہ
उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए इनका कहना है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, सियासत में आएंगे, और देखते हैं कि अभी ये नई सियासत, नई क़यादत कोहिस्तान में जो आ रही है, इसमें ये कितनी तब्दीली ला पाते हैं। इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।